بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہمارے تیسرے سبق کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم کچھ مزید قواعد کو پڑھیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں آج کے ایس ایل اوز کہ آج ہم کون سے ایس ایل او کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا ایس ایل او ہے رموز اور اوقاف کا درست استعمال کر سکے، استفہامیہ اور واوین کا استعمال سیکھ سکے۔ استفہامیہ مطلب سوال، تو آج ہم اس چیز پر فوکس کریں گے۔ تو بچوں، قواعد میں آج ہم ایک ہی قاعدہ پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ استفہامیہ یا سوالیہ جملے۔ آپ یہ جملے شاید پہلے پڑھ چکے ہوں گے اور یقیناً یہ آپ کی نظر سے پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ ہر امتحان میں یا ہر ٹیسٹ میں اور ہر سوال میں آپ یہ نشان دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے یا کوئی بات پوچھی جائے اور وہ سوال جو ہے وہ لکھا جائے تو اس سوال کے آخر میں یہ نشان ڈالتے ہیں، اور یہ نشان اس بات کی علامت ہے کہ اس سے پہلے سوال پوچھا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ایسے جملے جن میں کوئی بات پوچھی جائے، ایسے جملے جن میں کوئی بات پوچھی جائے سوالیہ یا استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ ایسے جملے جن میں سوال پوچھا جائے، جن میں کوئی بات پوچھی جائے، جن میں کوئی بات پوچھی جائے، ان کو کہتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ جملے۔ استفہام عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کے فہم کو طلب کرنا، کوئی چیز طلب کرنا۔ ان جملوں کے آخر میں، یعنی سوالیہ جملے یا استفہامیہ جملے، ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان، یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہاں بڑا بنا دیا، لگایا جاتا ہے، جیسے کیسے، کدھر، کہاں، کیا، کب اور کیوں۔ تو جس جملے میں کیسے آ جائے یا کدھر آ جائے، آپ کدھر جا رہے ہیں، کہاں، لاہور کہاں واقع ہے، یا جس سوال میں کیا آ جائے، یا جس سوال میں کب آ جائے، پاکستان کب بنا، اور کیوں، اور جس سوال میں کیوں آ جائے، تو یہ الفاظ کیسے، کدھر، کہاں، کیا، کب اور کیوں، یہ الفاظ جن جملوں میں آ جائیں وہ جملے ہوتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ جملے، اور وہاں آپ سے سوال کر کے آپ سے جواب طلب کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے یہ سیکھا کہ استفہامیہ یا سوالیہ جملے کنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے کہ ایسے جملے جن میں کوئی سوال کیا جائے، جن میں کوئی بات پوچھی جائے، ان کو سوالیہ جملے یا استفہامیہ جملے کہا جاتا ہے۔ اور ان جملوں کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ کہ ان کے آخر میں ایسا نشان جس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں موجود ہوتا ہے۔ اور ان جملوں میں اکثر کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ کیسے، کدھر، کہاں، کیا، کب، کیوں اور کون بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جملے ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے استفہامیہ یا سوالیہ جملے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوال کو دیکھیں۔ سوال آپ سے کیا؟ درذیل جملوں کو دیے گئے الفاظ کی مدد سے سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں، نیز ہر لفظ ایک جملے میں استعمال کیا جائے۔ اب دیکھیں، بہت مزے کا سوال ہے۔ آپ کے سامنے 5 جملے ہیں، 1 2 3 4 اور 5، اور یہاں اوپر آپ کے سامنے 5 الفاظ ہیں۔ کون، کیا، کیوں، کیسے اور کس۔ آپ نے ان سادہ جملے جو کہ سوالیہ جملے نہیں ہیں، ہم نے ان سادہ جملوں کو استفہامیہ جملوں میں یا سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اور تبدیل کیسے کرنا ہے؟ ان الفاظ کی مدد سے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ سادہ جملے ان کو استفہامیہ یا سوالیہ جملوں میں کیسے تبدیل ہم کرتے ہیں. پہلے جملے کی طرف آ جائیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ میر صادق سلطانی لشکر کا غدار سپاہی تھا. میر صادق سلطانی لشکر کا یعنی بادشاہ کے لشکر کا، سلطان کے لشکر کا غدار سپاہی تھا. اب یہ تو ایک جملہ ہے سادہ. اب ہم یہ سوچیں گے اور یہ سوال اس کو ہم حل کریں گے اور اس کو ہم استفہامیہ جملے میں تبدیل کریں گے ان الفاظ کی مدد سے. تو چلیں دیکھتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوال بناتے ہیں کہ میر صادق کون تھا. میر صادق کون تھا. ہم کون کو یہاں استعمال کر لیں گے اور جملہ کیا بن جائے گا؟ میر صادق کون تھا اور آخر میں سوالیہ نشان. یہ پہلا سوال بن گیا آپ کا. اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب. سوال نمبر 2 کیا ہے؟ انگریز قوم ہندوستان پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی تھی. انگریز قوم ہندوستان پر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی تھی. اس سے ہم سوال بنا سکتے ہیں کہ انگریز قوم ہندوستان کیوں آئی تھی؟ کیوں آئی تھی؟ لہذا ہم نے یہاں پر کون سا لفظ استعمال کر لیا؟ کیوں. اور یہ کون بھی استعمال ہو چکا ہے پہلے سوال میں. اب ہم چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف اور اس کو ہم سوالیہ جملے میں تبدیل کرتے ہیں. ٹیپو سلطان تمام نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. اور اگلا سوال ہے انگریزوں کے سامنے شیر کی طرح گرج رہا تھا. اور اگلا سوال ہے ٹیپو سلطان نے فن میں مہارت حاصل کی. اب یہ 3 جملے ہیں اور ہم نے ان 3 جملوں میں کیا، کیسے اور کس یہ استعمال کرنا ہے. اس سوال میں سوال نمبر 4 میں ہم اس طرح سوال بنائیں گے انگریزوں کے سامنے ٹیپو سلطان کیسے یا کس طرح سامنے آیا یا انگریزوں کا مقابلہ کس طرح کیا. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کس طرح کیا. تو یہ کس استعمال ہو جائے گا یہاں پر. تو اب آپ کے سامنے یہ 2 جملے رہ چکے ہیں 3 اور 5. آپ نے ان جملوں کو ان الفاظ کی مدد سے سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. 3 جملے میں نے آپ کے سامنے تبدیل کر لیے. یہ باقی 2 جملے آپ نے ان الفاظ کی مدد سے سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنے ہیں. اور اب کے گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں. گھر کا کام تو اس سے زیادہ آسان ہے اور وہ آپ کی ورک بک سے ہے. سوال کیا ہے؟ درذیل سوالیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں. یعنی اس سے پہلے ہم نے سادہ جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کیا. اب ہم نے سوالیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. ایک پہلا سوال کیا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ اساتذہ کے آگے بولے؟ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. ہم اس کو سادہ جملوں میں تبدیل ایسا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اساتذہ کے آگے بولے. اب یہاں پر یہ استفہامیہ یا سوالیہ جملہ ہے اور جب ہم اس سوالیہ جملے کو سادہ جملوں میں تبدیل کر لیں گے تو یہ بن جائے گا کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اساتذہ کے سامنے یا اساتذہ کے آگے بولے. تو لہٰذا ہمارا یہ جملہ سادہ جملہ بن جائے گا. اسی طرح جملہ نمبر 2 3 4 اور 5 کو بھی آپ نے اسی طرح سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اور بہت ضروری اور اہم گھر کا کام وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سبق پڑھنا ہے. ٹیپو سلطان کا سبق آپ کی کتاب میں موجود ہے. آپ نے وہ سبق پڑھنا ہے اور اس میں اپنی مرضی کے 10 الفاظ آپ چن لیں. صرف 10 الفاظ. اور پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان 10 الفاظ کے مترادف بھی لکھنے ہیں اور ان کے متضاد بھی لکھنے ہیں. یعنی مثال کے طور پر
टीपू सुल्तान में एक लफ्ज आ गया दलेर। क्या लफ्ज आ गया? दलेर। आपने इस लफ्ज को अपनी कॉपी में लिख लिया। पहले आपने उसके सामने लिखना है उसका मुतरादिफ बहादुर, कि ये इसका क्या है? मुतरादिफ बहादुर। और फिर आपने उसका मुतजाद लिखना है जो कि क्या है? बुज़दिल। तो इसी तरह आपने अपने सबक टीपू सुल्तान से 10 अल्फाज अपनी मर्जी की जो आपको आसान लगते हैं वो आपने चुन लेने हैं और उनके मुतरादिफ भी लिखने हैं और उनके मुतजाद भी लिखने हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको इस्तिफामिया जुमले और सादा जुमलों में फर्क भी समझ में आया होगा और इस्तिफामिया जुमले को सादा जुमलों में और सादा जुमलों को इस्तिफामिया जुमलों में तब्दील करने का तरीका भी आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबक से पहले अपने घर का काम जरूर करेंगे। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।